اور اہم خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 اور سینٹ کا شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے اظہر۔ جی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کرنے کی سمری باضابطہ طور پر وزارت پارلیمانی امور نے صدر مملکت کو اظہار کر دی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں دونوں اجلاسوں کے سمن جو ہے وہ جاری ہو جائے گے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا، جبکہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ 12 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اب تمام تر معاملات جو ہے وہ طے کر لیے گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 5 بجے ہوگا جبکہ سینٹ کا اجلاس 4 بجے ہوگا، اور 12 جون کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا۔ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ اجلاس کو بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر پیش رفت پر بریفنگ میں بتایا گیا۔ پہلے فیز میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری کی جائے گی۔ تینوں ڈسکوز کی نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ اخبارات میں شائع ہو چکا۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے تینوں ڈسکوز کی نجکاری کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دی ہے۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شو رواں ماہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور چین کے سرمایہ کاروں کے لیے عالمی روڈ شوز کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ حکومت نے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا بجلی ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ بجلی جنوری تا مارچ 2026 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ بجلی سستی کرنے کا اطلاق جون سے اگست 2026 کے 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی صارفین کو 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف ملے گا۔ لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہیکل نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات بالخصوص مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم پر زور دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ Ongoing negotiations in Iran and with Iran, that hasn't stopped. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. We had a very good conversation, and he was hit, and he hit back. I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. It's had to do with Lebanon, and it has to stop. Now they both agreed through me to stop, and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے ایران سے مذاکرات میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جے ڈی وینس نے مزید کہا ایرانی اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے، یہ ان کے مفاد میں نہیں۔ وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے افغانستان سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس کے ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات کا عمل جاری ہے اور دونوں فریق معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان اس سفارتی عمل میں اہم رابطہ کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ اور ایران میں بد اعتمادی برقرار ہے، لیکن اگر امریکی صدر کی جانب سے سنجیدگی دکھائی دی تو ایران کو مذاکرات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ سی این این سے انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نہیں سمجھتے امریکی صدر دیانتداری سے بات کر رہے ہیں، اعتماد کے بغیر مذاکرات جاری رکھنا ممکن نہیں، ایران کو سنجیدہ ارادہ نظر نہیں آتا۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا مسئلہ ایک واضح اور نمایاں مثال ہے، واضح کیا یورینیم افزودگی اور جوہری معاملات پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں پولیس ایک کے بعد ایک غفلت، چالان پیش کیا نہ ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی، عدالت تفتیشی افسر پر برہم ہو گئی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے فاروق سمیع، بتائیے گا فاروق۔ جی بالکل، مدعی مقدمے نے 164 کا بیان قلمبند کرا دیا ہے اور اس کے اندر پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی ہے۔ پولیس نے جو ہے مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کی اور یہ قانونی ماہرین کے مطابق یہ مقدمہ درج کرنے میں تاخیر عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مدعی مقدمہ نے آج 164 کا بیان قلمبند کراتے ہوئے انکشاف کیا کہ پولیس انمول اور پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے میں 1 مہینے تک رلایا۔ شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا، وہاں مقتول کی لاش تھی، جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں لاش پڑی تھی اور مجھ سے پہلے ایمبولینس 15 موجود تھی۔ لاش کو جب بغدادی تھانے میں منتقل کیا اور اس کی تلاشی لی جا رہی تھی تو مقدمے کے ٹراؤزر سے، مقتول کے ٹراؤزر سے سیدھی جیب سے ڈبیا برآمد ہوئی جس پہ شیر کا بھی نشان تھا اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ ڈبیا پہ انمول میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا۔ بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مدعی مقدمہ شیروز کا عدالت میں 1.5 گھنٹے کے قریب جو ہے بیان ریکارڈ ہوا۔ عدالت نے مدعی مقدمہ کے اس بیان کو جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنا لیا ہے اور اس جو یہ بیان ان کا ریکارڈ کیا وہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رضوانہ مغل نے مدعی کا بیان ریکارڈ کرایا اور اب یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں اور اس حوالے سے ملزمہ کے وکیل بھی وہاں پہ موجود تھے اور ملزمہ کے وکیل نے اپنے طور پہ مقدمے کی جرح بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق سمیع۔ انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی سٹی کورٹ انمول پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے میں مدعی مقدمہ کا بند کمرے میں بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رضوانہ مغل نے مدعی کا بیان ریکارڈ کرایا۔ دوران سماعت ملزمہ انمول پنکی کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمہ کے وکلاء نے مدعی مقدمہ پر جرح بھی مکمل کر لی۔ انمول پنکی کے خلاف نامعلوم شخص کے قتل کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایوان صدر میں قومی امور پر صدر مملکت اور وزیر اعظم ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ آئندہ بجٹ میں وفاق کو این ایف سی سے 1200 ارب روپے زیادہ فراہم کرنے کی تیاریاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کی زیر صدارت تکنیکی کمیٹی 1195 ارب روپے کے اضافی فنڈز کے لیے کوششیں کرے گی۔ این ایف سی کے تحت ملنے والے شیئرز میں پنجاب کے 620 ارب وفاق کو دیے جانے پر بات ہوگی۔ سندھ کے 310 ارب روپے وفاق کو دیے جانے پر غور ہوگا۔ آئندہ بجٹ پہ کے پی کے 180 ارب روپے اور بلوچستان کے 85 ارب روپے سے زائد کی رقم وفاق کو دینے پر بات چیت ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں این ایف سی کے تحت صوبوں کو 8776 ارب ملنے کا امکان تھا۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو 7581 ارب دینے پر مشاورت ہوگی۔ آگے بڑھیں گے۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ دستاویز کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو مالی سال 2026-27 میں 1947 ارب جمع کرنے کا ہدف دیا گیا۔ رواں مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 1190 ارب تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں جی بی میں پی پی کا نون لیگ سے اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40 کا فارمولہ ہوگا۔ 24 میں سے 20 نشستوں کے سرکاری نتائج آ گئے۔ پی پی امیدواروں نے 9 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ نون لیگ 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ 7 آزاد امیدواروں نے میدان مارا۔ خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے اے آئی وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 ایم پی ایز کا گروپ ہے، سب ایک پیج پر ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے لیڈران بانی پی ٹی آئی سے مخلص نہیں۔
ہمارے یہ جو بھائی صاحبان ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ مخلص عمران خان کی رہائی میں. عمران خان رہائی کا جو ٹیم ہے الحمدللہ بہت سارے سینئر پالیٹیشین آ گئے، اباؤٹ 30 الحمدللہ. ہمیں نا صوبے میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. منسٹر کی بات سیکرٹری نہ مانے، ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں ایک بات کی ضرورت ہے، عمران خان کی رہائی کی ہمیں ضرورت ہے. پورے پاکستان کے MLAs MPs ایپلیکنٹ جو عمران خان کے نام سے ووٹ جیت ہے، وہ سب نے آنا ہے ادھر حلف لینے کہ جی ہم نے نکلنا ہے. اور یہ ایسے نہیں نکلنا کہ ادھر جو پہنچے اور امیر کو ہاتھ لگا دے اور دیوار کو ہاتھ لگے اور بچوں کی نہیں کل کے آنا پڑے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بجٹ میں آپ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے. ملاقات کرنا کسی بھی طریقے سے وفاق سے، یہ خان کی رہائی میں زہر قاتل ہے. جب سیم ہاؤس میں اجلاس تھا 52 ممبر تھے، 42 غائب تھے. سیم صاحب نے کہا میرا عمر کم ہے، اگر میں غلطی کروں تو آپ معاف کیا کریں. تو ہم تو معاف کر رہے تھے، ہمارے بیٹے ہوں، لیکن اصلاح بھی ضروری ہے. نیو سبزی منڈی کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی سہولت کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. سنجے سعدمانی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. بتائیے سنجے. جی بالکل، وزیر شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت چاہتی ہے ڈیجیٹل جو دور ہے اس میں ڈیجیٹل آٹومیشن نظام فعال کیا جائے. یہ اقدام اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ 30 جون 2026 تک زیادہ سے زیادہ کمرشل اور مال بردار گاڑیوں کو سندھ حکومت اس میں ڈیجیٹل کرے، تاکہ جو بھی گاڑیاں نیو سبزی منڈی سے سامان کی لوڈنگ کریں تو اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. یہ بھی سندھ حکومت کا موقف ہے کہ نیو سبزی منڈی کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہیں خصوصی طور پر فیسیلیٹیشن سہولت دی جائے گی. انہیں کے لیے ایک خصوصی ڈیسک قائم کی جائے گی جس میں محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کی جانب سے جو اہلکار ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور ٹرانسپورٹرز کو ون ونڈو فیسیلیٹیشن کے ذریعے بھرپور سپورٹ اور معاونت فراہم کی جائے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیسک کا جو کراچی میں گاڑیاں چلتی ہیں ان کا فٹنس ٹیسٹ، روٹ پرمٹ، اس کے علاوہ دیگر جو گاڑیوں کے جو نقصانات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے. تو جو بھی گاڑیاں آپ کراچی میں چلیں گی انہیں 30 جون 2026 تک رجسٹر کروانا ہوگا محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس مال بردار گاڑیوں کو، جنہیں ایک کے لیے ایک فیسیلیٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آٹے کے نرخوں اور ویٹ مارکیٹ میں استحکام کے لیے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا. گندم اور آٹے کے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو سستا آٹا اور سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلاور ملز کو 3,300 روپے فی من کے ریٹ پر گندم فراہم کی جائے گی. روزانہ 6 گھنٹے سے کم نیند کے انسانی جسم پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق کے مطابق نیند کی کمی کے نتیجے میں امراض قلب، ہارٹ اٹیک، دل کی دھڑکن کی رفتار میں بے ترتیبی، ہائی بلڈ پریشر، فالج اور ذیابیطس جیسے سنگین امراض کا خطرہ بڑھتا ہے. بے خوابی کے شکار افراد میں ڈپریشن اور انزائٹی کی تشخیص کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ کم سوتے ہیں ان کا جسم وائرس اور بیکٹیریا کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. نیند کی کمی معدے کے السر اور تیزابیت کے امراض کو بھی بدتر بنا دیتی ہے.